دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی تخلیق کی جاتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے کچھ اصول اور کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مشین اگر اپنے ضابطوں اور اپنے اصولوں کے مطابق استعمال نہ کی جائے تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے۔ اس کائنات کو بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا تو بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ جب لوگ دھرتی رب کی ہو، زمین اللہ کی ہو، بندے اللہ کے ہوں، لیکن نظام اللہ رسول کا رائج نہ کیا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لیا جائے تو پھر بڑی کوشش کے باوجود بھی معیشت، معاشرت، سکون، امن، عدل یہ چیزیں قائم نہیں ہوتی۔ اسلام کو جب ہم کامل، مکمل اور اکمل دین کہتے ہیں تو ہمارے دین نے ہمیں مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ملک چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جس طرح کتاب و سنت کا نظام مسجد میں، مدرسے میں رائج کرنے کا کہا گیا ہے، اسی طرح کتاب و سنت کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کا کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کو، نظام حکومت کو، نظام عدل کو، نظام پارلیمنٹ کو جب شریعت اسلامیہ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا تو امیر، تاجر، دولت مند، بیوروکریٹس یہ سب بھی سکون محسوس کریں گے، بہت سارے اعتماد کے ساتھ تجارت کر سکیں گے، وفاداری کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں گے۔ غریب آدمی کو آسائشیں اور سہولیات اس کے دروازے پر ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نیک بندوں کو اقتدار دیا۔ رب کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملکوں کا بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا، اور پھر قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک سربراہ مملکت کے وہ سارے کام اپنے سامنے حضور نے کیے۔ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، کسی شخص کی ذرا سی تکلیف حضور کو سونے نہیں دیتی، لیکن حضور نے اپنے سامنے نفاذ کرایا۔ اگر کسی کو کوڑے لگنے کی ضرورت تھی تو فرمایا اس کو لے جاؤ، وہاں باندھو، کوڑے مارو۔ اگر کسی شخص پر چوری کی، زنا کی کوئی حد جاری کرنی تھی تو حضور نے اپنے سامنے وہ جاری کروائی، نفاذ عملی قانون کا اپنی نگاہوں کے سامنے کروایا۔ ایک سربراہ مملکت کس طرح سے وقت گزارتا ہے اور اسے کس طرح سے چیزوں کو لینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کر کے، بتا کے، سکھا کے ہمارے لیے دستور چھوڑا۔ ہم نے آہستہ 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 یہ کیا کہ جس طرح عیسائیوں کے پوپ، انہوں نے مذہب کی تشریح یہ کی کہ غاروں میں رہنا ہے، دنیا سے کٹ کے رہنا ہے، یا پنڈتوں اور جوگیوں نے جو مزاج دیا تھا وہ ماحول ہم نے طاری کیا۔ اسلام کو ہم نے جز وقتی بنایا، کل وقتی نہیں بنایا۔ مسجد میں آ گئے تو وضو کر لیا، ٹوپی پہن لی، نظر جھکا لی، تسبیح پکڑ لی، کہا میں مسجد میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں مسجد میں ہوں، میں غلط بات نہیں کر رہا، میں مسجد میں ہوں، میں بددیانتی نہیں کر رہا۔ او خدا کے بندے، جو رب جس طرح مسجد میں دیکھتا ہے مسجد کے باہر بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ تمہیں ہمہ پہلو نیک ہونے کا کہا گیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو جذبات دیے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حساس ہو کے بات کرتا ہوں کہ
مساجد میں، مدارس میں جب کوئی سیاسی بات کی جاتی ہے تو واقعی بعض لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا. کیوں ٹھیک نہیں لگتا؟ وہ اس لیے ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں یار تھک گئے ہیں سارا دن تبصرے سن کے، وہاں بھی سیاسی باتیں، یہاں بھی. یہاں سے ہمیں کوئی خاص روحانی بات سننے کو ملے جو ہمارے دل کے سکون کا باعث بنے، کوئی خاص تازگی والی بات سننے کو ملے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بڑے احساس کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، یہ جذبہ غلط نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ جذبہ تنقید کا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو روحانی تازگی کے لیے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، میرے رسول پاک علیہ السلام نے اور حضور کے چاروں خلفاء نے سیاست کی جتنی تدبیریں کی ہیں وہ مسجد شریف میں بیٹھ کے کی ہیں. چونکہ یہ جذبہ پاکیزہ تھا، خلوص والا تھا، خدمت والا تھا، اشاعت تبلیغ والا تھا، دین کو آگے پھیلانے والا تھا، تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے بات ہوئی. اسے پلید، ناپاک اور چونکہ غلط اب کیا گیا ہے تو اب بعض چیزیں بوجھ بنتی ہیں. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، معیشت سے زیادہ، معاشرت سے زیادہ، ایٹمی طاقت سے زیادہ ضرورت نیک لوگوں کی ہوتی ہے. یاد رکھنا، بہترین قسم کا اسلحہ موجود ہو لیکن چلانے کا فن نہ آتا ہو تو بندہ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. انسان کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو لیکن اسے چلانی نہ آتی ہو تو اس کے لیے سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. ہمارے پاس سارا کچھ ہے، دیانتدار لوگوں کی کمی ہے. لوگ کہتے ہیں معیشت کا کچھ کرو، معاشرت کا کچھ کرو، تو یہ قرآن دیکھیں اللہ کا کیا فرماتا ہے. رب کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض. کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے، وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، وہ بری باتوں سے منع کریں گے. وللہ عاقبۃ الامور، اور ہر کام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے. ان لوگوں کو رب اگر اقتدار دے، ضرورت بندوں کی زیادہ ہے کہ بندے دیانتدار ملے. یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں مال مل جائے تو یہ عیاش ہو جاتے، بلکہ انہیں مال کے خزانوں کی کنجیاں ملیں تو یہ رب کی غریب مخلوق کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، یہ دین کا ابلاغ کرتے ہیں. بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد، دوست یار، پرانے باتیں ہو رہی تھیں. تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے. ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو، جو تقوی والے ہوں، جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں. حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ. تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی. ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں. تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں. ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں. سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے. تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا. تو حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے. میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے. میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے. یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں. لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے. خیر والے لوگوں سے زمین بھرے، میری خواہش یہ ہے. جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے،
دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ وہ لوگ جو مضبوطی لائیں معاشرے میں، جن کا علم، بردباری، تقوی، یہ چیزیں مضبوطی، ہمارے ہاں کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ جن بیچاروں کے کشکول کل پھیلے تھے ان کے آج بھی پھیلے۔ کسی بھی اشارے پر 2 منٹ کے لیے بریک لگتی ہے تو 4 بھکاری آپ کی گاڑی کا شیشہ بجاتے ہیں۔ اب بعض اشاروں پر، ٹول پلازوں پر لکھ کے لگا دیا گیا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کو خیرات نہ دیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان سارے بھکاریوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر کے پوچھنا کس نے ہے کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے گھروں تک ان کے ساتھ کس نے جانا ہے؟ کون آدمی ہے جو جا کے ان سے کہے گا کہ جناب تم کیوں خیرات کے لیے کھڑے ہو، تمہاری مجبوری کیا ہے؟ کہ ریاست کی، حکومت کی، تاجر کی، مالدار کی، تگڑے آدمی کی یہ ڈیوٹی نہیں؟ ان تک رسائی کس نے حاصل کرنی ہے؟ وہ بیوہ جو پچھلے سال دروازے پہ زکوٰۃ لینے آئی تھی وہ اس سال بھی آئی ہے، وہ خاتون جسے پچھلے سال آٹے کا تھیلا دیا تھا وہ اس سال بھی آئی ہے، وہ خاتون جو پچھلے سال 4 بچوں کو ساتھ لے کر کے چھوٹوں کو آئی تھی وہ آج بھی اسی طرح کشکول طلب دراز کیے ہوئے ہے۔ اور حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کو امام بہقی نے اور امام سیوطی نے نقل کیا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں زندہ رہا تو عراق والوں میں تمہاری بیواؤں کے لیے ضرورت کا اتنا سامان کر جاؤں گا کہ بی بی جب تک زندہ رہے گی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ اس کے لیے اس طرح کے اسباب پیدا کر دیے جائیں گے کہ اسے حاجت نہیں ہوگی، اس کے لیے مستقل بنیادوں پر اس کے اخراجات دیکھ کر اس کے لیے اہتمام کر دیا جائے، اسے دوبارہ کشکول طلب دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک صحابی تھے حضرت جناب سیدنا خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ تعالی، انہوں نے بڑا کردار ادا کیا تھا میدان احد میں، انہوں نے اور ان کے صاحبزادے نے۔ تو ان کی بیٹی ایک دن حضرت عمر کے پاس آئی، اب وہ بیٹی بیاہ کے جا چکی تھی، اس کی شادی ہو گئی تھی۔ حضرت خفاف بن ایما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اپنے سسرال چلی گئی تھی، وہاں اس کا خامد انتقال کر گیا، وہ خاتون واپس آ گئی، وہ حضرت عمر سے ملی، بیوہ عورت۔ اس بیوہ خاتون نے آ کے، یہاں تو میرے بھائی وہ فوجی بیچارے جن کی بیویاں، جن کو ایک تقریب میں تو خوب ایوارڈ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، میں نے یتیمی کا وقت گزارا ہے، مجھے پتہ ہے کہ 2-4 مہینے لوگ آ کے کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 آ جائے، پھر جب 1 سال گزر جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں 4 بھرا نے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو ایسے تو نہیں نا کہ ابا ایسے ہی چلا گیا تھا، بڑا کچھ دے کے گیا ہے، کدھر ہے فلانی چیز؟ لوگوں کا نظریہ تھوڑے عرصے کے بعد اور ہو جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے شہداء کے گھروں میں ایوارڈ تو دیے، کیا کبھی آپ نے پلٹ کر دوبارہ غور کیا کہ ان کے بچے کہاں ہیں؟ ان کی بیوہ کس حال میں ہے؟ وہ زمانے کی تیز دھوپ اور تیز آندھی کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ بغیر باپ کے جو انسان کو کھلے آسمان تلے وقت گزارنا پڑتا ہے وہ کتنا کو مشکل ہوتا ہے، وہ کس طرح ٹائم گزار رہے ہیں یہ کبھی سوچا لوگوں نے؟ یہاں تو نرنگیے سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے، جو نکلے ہی نہیں تھے وہ منزل تک پہنچ گئے، اور جنہوں نے جوانیاں گزار دی وہ رستے میں رہ گئے۔ حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئی، بچے ساتھ تھے، سرے راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی،
छम छम सैयदना फारूक की आंखों से आंसू गिरे, दौड़ के घर गए, एक ऊंट निकाला, वहाँ से माल गनीमत का माल के भर के 2 बोरियां, और बोरियों में क्या था? चांदी भी थी, नगदी पैसे भी थे, कुछ ज़रूरत का सामान भी था, गल्ला भी था। 2 बोरियां भर के ऊंट पे रख के खुद लगाम उस बेटी के हाथ में थमा के का पुत्र सामान भी तेरा है, ऊंट भी तेरा है, और ये ना समझना यही कुछ तुझे दिया है, जब ये ख़त्म होगा तो रब तेरे लिए और बंदोबस्त फरमाएगा। क्या माना कि ड्यूटियां लगा दी गई हैं, हमें पता है ये सामान कब तक ख़त्म हो जाएगा, पैसे कब तक ख़त्म हो जाएंगे, तेरे लिए मैंने नए हुक्म भी जारी कर दिए हैं। एक शख्स ने कहा, हुजूर एक बेवा को आपने कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया? यहाँ लोग सियासी तकसीम नहीं करते, थोड़ा काम वाले को दे दो, थोड़ा चौकीदार को दे दो, थोड़ा गली मोहल्ले में दे दो, थोड़ा रिश्तेदारों में दे दो, सब हमारे एहसान के नीचे रहेंगे। कहा एक ही खातून को आपने इतना नहीं दे दिया? तो हजरत उमर नाराज हो गए, फरमाने लगे, तुझे तेरी माँ रोए, मेरी नज़रों में आज भी वो जलवा मौजूद है जब इसका बाप और भाई मैदान उहद में काफिरों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, आज तक मेरी नज़र में मौजूद है। तू कहता है मैंने ज़्यादा दे दिया। औलाद किसे नहीं प्यारी होती? बच्चों को देख देख के बंदा कलेजा ठंडा करता है, औलाद को देख देख के आंखों को सुकून होता है, इंसान की तबीयत शाश बशाश होती है। हज़रत उमर वजीफ़ा लगाने लगे तो हुजूर के घर में खिदमत करने वाले हज़रत उसामा बिन ज़ैद का वजीफ़ा डबल लगाया और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर का वजीफ़ा सिंगल लगाया। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहने लगे, अब्बा जी मैंने तो हिजरत भी की, जिहाद भी किया, उसामा तो उन दिनों बच्चे थे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक जवाब में कहने लगे, पुत्र उसामा के वालिद ज़ैद ने भी हुजूर के घर में नौकरी की, उसामा भी नौकरी कर रहा है। हज़रत उमर की शान क्या है ज़माना जानता है, पर फिर भी हज़रत उमर फरमाने लगे, तूने अपने बाप के साथ हिजरत की, फरमाया उनकी खिदमत ज़्यादा है हुजूर के घर में, लिहाजा उनका वजीफ़ा भी ज़्यादा लगाया जाएगा। हमारे यहाँ हम ना मेरिट करना चाहते हैं पर दूसरों के लिए, अपने ऊपर किसी मेरिट को हम काबिल कबूल बिल्कुल नहीं। यानी मैं सौदा खालस लेना चाहता हूं दुकान से, तो आप बताएं आप जो सौदा बेचते हैं वो खालस ही बेचते हैं? आपको तो खालस चाहिए, लेकिन आप भी तो कुछ ना कुछ बेचते हैं, आपका खालिस है। अगर आप खालिस बेच रहे हैं तो इंशाल्लाह मिलेगा भी खालिस। चादरें आई थी माले गनीमत में, ढेर सारी चादरें, ढेर सारी। हज़रत उमर ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की अज़वाज पर, सहाबियात पर वो चादरें तकसीम कर दी। एक चादर बड़ी खूबसूरत निकली अंदर से, तो सब कहने लगे हुजूर ये ना खातून अव्वल के लिए सूट करेगी, आपकी अहलिया के लिए सूट करेगी, कभी आप घर ले जाए ना, ये सबसे बेहतर है। तो ये हज़रत उमर की बालग नजरी है, वो क्या बनता हुआ जिसकी हर जगह नजर ही ना हो। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, जनाब ये चादर बड़ी हसीन है, आपके घर वालों पे जचेगी। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, नहीं, एक सहाबिया है हज़रत उम्मे सुलैत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्हें बुलाओ, ये चादर उन्हें दूंगा। हुजूर उस खातून को ये चादर देने की वजह भी तो बयान करें। तो हज़रत उमर फरमाने लगे, जब ओहद में ढेर सारे लोग जख्मी हो गए थे और भगदड़ मच गई थी और हालात ख़राब हो गए थे, तो फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस एमरजेंसी की हालत में भी जनाब उम्मे सुलैत मिशकीज़ा पकड़ पकड़ के ज़ख्मियों को पानी पिला रही थी। उस खातून की खिदमात हैं उम्मत के लिए, उसने ड्यूटी की है सहाबा के लिए, लिहाजा उस औरत का ज़्यादा हक बनता है कि उसको ये एहसास दिया जाए। मेरिट की बुनियाद पर तकसीम होगी, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं होगी। इसका हक ज़्यादा बनता है, इसका दर्जा ज़्यादा बनता है, खिदमात ज़्यादा है, इसने अपनी ड्यूटी ज़्यादा अच्छे तरीके से सर अंजाम दी है। जब तक चीज़ें आप वुसअत क़ल्बी नहीं लाते अपनी तबीयत में, जब तक आप गुंजाइश ज़्यादा पैदा नहीं करते, उतनी देर तक हालात उस तरह के नहीं होते। फिर एक और मुसीबत बन गई है, वो मुसीबत है लेवल की। ये काम मेरे लेवल का नहीं। जब आप अपने लेवल से नीचे उतरेंगे, प्रोटोकॉल से ज़रा नीचे उतरेंगे,
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے۔ اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں۔ قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ۔ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا، فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا، امیر المومنین میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے۔ تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا، میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا۔ ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے، تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کون؟ کس کے پاس؟ نہیں، خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس۔ دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تو لے تو جا، اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا۔ مزاج بدل جاتا ہے، غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں۔ ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے۔ اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے، بعض غربا امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے۔ ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں، ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے، بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے۔ یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے۔ اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی، کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے۔ حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا۔ حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے، اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے اور اسے کہے کہ کوئی امیر زادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا،
کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا. کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے. لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے. میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے. اس نہج پر حضرت عمر، چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ. بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. پتہ نہیں وہاں سارے نعرے غلط ہیں. کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ باد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط. وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما. وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے. یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے. کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا. تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں وہ آئے. دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی. ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں. میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے. جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو. بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو. آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے. تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی. کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں. حضرت عمر کہتے غلام ہوں. بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو. حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے. کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں. یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی. خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے. حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا. خادم کہتے میں نے کہا کہ مجھے دے دیں. فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا. کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں. فرمایا پھر مجھے کرنے دے. دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھی. کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نا آج کھانا پکا دے تیرے بچوں. پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے، کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا. پھر کھانا پکایا، پھر ان بچوں کو کھلایا.
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑیں۔ جناب اسلم کہتے ہیں بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے، بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے۔ جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے، پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے، اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا، اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں، باشعور بھی نہیں، اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا۔ لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا، لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں، بزدل بڑا ہے، کمزور بڑا ہے، ضعیف بڑا ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کیا۔ حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا۔ پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں، تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں، اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے، اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے، میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کی۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں، کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں، ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے، ورنہ وہاں سے معافی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا کرے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ۔